الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کے دن آ رہے ہیں. آج منگل ہے، کل بدھ، پرسوں جمعرات اور پھر جمعہ کو انشاءاللہ عید ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد کے ائمہ حضرات قربانی کے صرف فضائل بیان کریں، ترغیبات دیں، مگر بعض حضرات کی طبیعت میں فتنہ ہے، وہ اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں جس پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، بس وہ ایک سوچا چھوڑتے ہیں، لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں بھائی یہ مسئلہ امام صاحب نے آج بتایا، کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، کہا انہوں نے تو حدیث پیش کی. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بھائی وہ پھر کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں. اچھا بھائی. پھر دوسرا مسئلہ آئے گا، آج ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا، آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا. اس کے صاحب آپ بتائیں یہ صحیح بتایا غلط بتایا، وہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں. کوشش تو کرتا ہوں جان چھڑانے کی. اصل میں دو مسئلے بیان کروں گا آج جلدی. قربانی کی یہ جو واٹس ایپ پہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، ایک تو ہے جمعے کی نماز کے بارے میں. آج کل بعض ائمہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جمعے کے دن جب عید ہوتی ہے تو جمعہ نہیں ہوتا. یہ واٹس ایپ پہ بہت کلپ آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب عید کا خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، تو لہٰذا جو شخص چاہے جمعے کی نماز پڑھنے آئے اور جو چاہے نہ آئے، اسے اختیار ہے. تو پھر یہ طنز کیا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ حنفی مولوی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں عید کے دن بھی آؤ اور جمعے کے دن بھی آؤ، تو یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی کا. بعض لوگ جان کر ہمارا منہ چڑھانے کے لیے چوتھے دن اونٹ نہر کرتے ہیں. دیکھو یہاں شافعی بھی رہتے ہیں بہت سارے، امام شافعی کے ہاں گنجائش ہے کہ چوتھے دن کر سکتے ہو، مگر یہاں شافعی لوگ کیا کرتے ہیں، حنفیہ کی رعایت کرتے ہیں کہ بھئی جب سارے 3 دن کر رہے ہیں تو ہم چوتھے دن، 3 دن بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اور افضل بھی ہے پہلے دن پھر دوسرے دن پھر تیسرے، چوتھے دن جانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بھئی پروئی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں فالو کرو سب. لیکن بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، چھیڑو. صحیح ہے نا، چوتھے دن کرو، دوسرا پوچھے خیریت، کہ حدیث میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ حدیث. وہ کہے گا کہاں ہے حدیث؟ پھر حدیث دکھائیں گے. وہ کہے گا یار ہمارے مولوی صاحب تو بے وقوف. کہے گا بے وقوف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ابو حنیفہ کے قول پہ چلنا ہے، قرآن حدیث سے نہیں چلنا. پھر جو قربانی کا مزہ آئے گا نا، خدا کی قسم ایسا مزہ آئے گا جب ایک مسلمان کو الجھے گا نا، ابے یار ہم لوگ دانت کھاتے ہیں، بچپن سے 3 دن قربانی کرتے آئے ہیں، کبھی چوتھے دن کا کسی سے سنا نہیں ہے. شافیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی 3 دن ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر جو بیچارہ نیا دین پہ آتا ہے وہ تو ویسے ہی کہتا ہے یار یہ ان کے تو اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے. جو پرانا ہوتا ہے پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر اس کی طبیعت میں فتنہ ہے تو اس کے پاس بھی ایک ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا اور وہ جا کے چھیڑے گا. اب ایسے چوتھے دن بھی ہوتی ہے، تم لوگ پہلے حدیث میں آتا ہے. ایک اپنے محلے میں، ایک معاشرے میں ایک نام پیدا کرے گا وہ. صحیح نا، پرومیننٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے نا انسان کو، جو سب کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے ذرا کچھ نیا آئے، کچھ نیا. اور جو فتنے والے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی اس کو ممکن ہے وہ قید ہوتا ہو، چلو یہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، ایسے چلا لیتے ہیں وہ. تو یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا اس لیے تھوڑا سا ان دونوں مسئلوں پہ ہلکی سی روشنی، زیادہ تفصیلی دلائل نہیں، ایک تو وقت ہی اتنا نہیں ہے، ہلکی پھلکی سی روشنی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ مدلل. پہلا مسئلہ تو جمعے کی نماز کے بارے میں. جمعے کے بارے میں یاد رکھو جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص، آج اللہ نے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے، لہذا جو جمعے کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے، وہ عید کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ اوالی مدینہ کے بارے میں. اوالی کا مطلب مدینہ کے قریب گاؤں تھے، دیہات تھے.
لوگ سفر کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. گاؤں کے لوگوں پر جمعے کی نماز لازم نہیں ہے, لیکن وہ نبی کی امامت میں کہ بھئی آپ کا خطبہ سن لیں. تو عید کے دن وہ لوگ آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز بہت جلدی پڑھاتے تھے. جمعے کے بارے میں حکم یہ کہ زوال کا وقت ہوتے ہی پڑھا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ترس آتا تھا کہ بھئی یہ واپس جائیں گے, دوبارہ ان کے لیے حاضری مشکل ہے. آپ نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ ان پر ویسے ہی جمعہ واجب نہیں ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں انا مجمعون, ہم جمعہ پڑھیں گے. ہم کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم میں صرف میں نہیں ہوں, ہم کا مطلب یہاں جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے دو قرینے ہیں, دو دلیلیں ہیں اس پر. پہلے حدیث فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے تھا. حدیث کے الفاظ تو سب کو شامل ہیں. دو دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف گاؤں کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں. پہلی دلیل, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحیح سند سے ثابت ہے یہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا, عید کے دن جمعہ آ گیا تھا, فرمایا اے لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو جمعہ پڑھنے کی رخصت دی ہے وہ دیہات کے لوگوں کو دی ہے, مدینہ کے لوگوں کو, شہر والوں کو نہیں دی ہے. تو اتنے بڑے خلیفہ راشد منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور لوگ کون ہیں؟ سب صحابہ. کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا ہے ایک صحابی تو کھڑے ہوتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور دوسری دلیل خود اس حدیث کے الفاظ میں. اب یہ جو حدیث ہے نا انا مجمعون, کہ ہم جمعہ پڑھیں گے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے عید کے دن, صرف جس نے عید کا خطبہ سن لیا کافی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام پر واجب ہے, عوام پر واجب نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ امام تو پڑھے گا کیونکہ وہ امام ہے, لوگوں پر واجب نہیں. جس کا دل چاہے امام کے پیچھے آگے پڑھ لے, جس کا دل چاہے نہیں پڑھے. اب یہ ذرا سمجھنے کی چیز, یہ عجیب سی بات بن جائے گی کہ امام پر جمعہ پڑھانا واجب ہو, مقتدی کو اجازت ہو ظہر. اب میں امام ہوں, یہاں عید کے دن جمعہ ہے, میں جمعے کے دن یہاں کیا پڑھاؤں گا؟ جمعے کی نماز, کیونکہ مجھ پر واجب ہے. پبلک سے میں کہوں گا کہ آپ کیا پڑھیں؟ یہ ممکن ہے عملاً؟ ادھر حبیبیہ میں بھی امام تو پڑھے گا جمعہ, پبلک سے کیا کہے گا؟ کیونکہ جمعے کی نماز اگر عوام پہ واجب نہ ہو, ظہر کی تو پھر بھی واجب ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ نہیں آ رہی بات سمجھو میرا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے, الفاظ حدیث ہیں. تشریح وہ ہے جو آپ کی اپنی تشریح ہے, اس کو پیش کرتے ہو کس کے خلاف؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. اس لیے کہتا ہوں وہ چونکہ ساری حدیثیں جانتے تھے نا, سارا قرآن, اس لیے ہم ائمہ کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ گڑبڑ نہیں ہوتی. اس لیے اور بھی اس پہ دلائل ہیں, بہت ساری باتیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں. ایک دوسرا مطلب جلدی سے چھیڑتا ہوں, اس کو ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی. چوتھے دن قربانی کے بارے میں 3 حدیثیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ سے, ایک ابو سعید خدری سے, اور ایک جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 3 حدیثیں جس میں آتا ہے ایام التشریق کلھا ایام الاضحیہ, کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے ایام. تو ایام تشریق تو چوتھا دن بھی ہے نا, 10, 11, 12 اور چوتھا دن, اس میں تکبیرات تشریق کی کہی جاتی ہیں. تو یاد رکھو یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. یہ جو 2 حدیث ہیں حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ سے, ان کے راویوں میں آتا ہے معاویہ ابن یحییٰ صدفی. یہ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں واہن جدن. واہن کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی, ہمارے ہاں اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پھیپو. واہن کا مطلب ایسے ہی کوئی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی. اور دوسرے ہیں جبیر, اور دوسرے اس کی سند میں بھی اضطراب ہے. دوسرے راوی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو ان کے راویوں میں آتا ہے سلیمان ابن اشدق. سلیمان الاشدق یہ متکلم فی راوی ہیں. متکلم فی کہتے ہیں کہ ان کی توثیق میں کلام ہے, بہت سو نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اس ڈیٹیل میں آپ کو جانا یہ تو بہت مشکل ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث سے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے یہ حدیث منقطع ہے, لم یثبت اصلہ, منقطع حدیث ہے, اس کی اصل ثابت نہیں ہے.
بہت بڑے محدث ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور زیادہ تر اہل حدیث انہی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو یہ روایت کے لحاظ سے صحیح حدیث نہیں ہے۔ روایت کے لحاظ سے صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن اس میں ہے سمجھنے کی چیز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، بعد میں اجازت دے دی۔ آئی بات سمجھ؟ اب دیکھو، قربانی کا گوشت 3 دن تک ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ 3 دن کون سے ہوں گے؟ 10، 11، 12۔ اگر 13 کو بھی شامل کر لو تو پھر 3 کے بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 دن۔ اب 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں کی۔ کیا مطلب؟ 3 دن کے اندر کھانے کی۔ اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی، بات آ رہی ہے سمجھ میں، تو 3 کے بجائے 4 دن ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوتی۔ بخاری کی اس حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ بعد میں اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ بھی ذخیرہ کر سکتے ہو۔ جیسے آج کل تو محرم کے حلیم پک رہے ہیں نا، بقرعید کے، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی۔ حلیم پکنا حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہے، محرم تک گوشت کو کھینچنا وہ حدیث کی بنیاد۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح، بالکل بے غبار، بالکل روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن 4 نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 3 دن، بالکل واضح پتہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ہو سکتا ہے اس 3 دن سے مراد ہوں اگلے 3 دن، بقرعید کا دن چھوڑ کے، بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یوم نحر اس سے مستثنا ہے، قربانی والا دن، قربانی والے دن کے علاوہ کے 3 دن مراد ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ دلیل کیا ہے اس سے؟ قربانی والے دن کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو علاوہ میں تو پھر 6 دن ہونے چاہیے۔ 3 دن قربانی کے تو سب مانتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے 3 دن، 6 دن قربانی، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فتح الباری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ایام اکل اور شرب ہیں، اور جو 3 دن نبی نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی، وہ 3 دن ایام منا ہیں، اور ایام منا محدثین اور صحابہ تابعین کی اصطلاح میں ان 3 دنوں کو کہا جاتا تھا، 10، 11 اور 12 کو۔ یہ بالکل بے غبار روایت ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ، کسی ایک صحابی سے بھی فتویٰ منقول نہیں ہے کہ چوتھے دن کسی صحابی نے قربانی کی ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا یہ صریح فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہے۔ میں آپ کو صرف وہ فتاویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں، جو صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ پہلا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی لیلہ کے طریق سے، عن المنہال ابن عمرو عن زر عن علی قال النحر 3 ایام افضلها اولها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں جن میں سب سے افضل دن سب سے پہلا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ مالک ابن ماعز الثقفی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما النحر فی هذه 3 ایام، قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہے، 4 دنوں میں نہیں۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 3 دنوں میں۔ اور غالب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات منبر پہ کہی ہوگی کیونکہ وہ خلیفہ تھے، اغلب یہ ہے، کیونکہ حضرت عمر تو جب خطابت کرتے تھے نا، خطبہ تھے، سبھی لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تیسری بات یہ حدیث ہے مرسل، حضرت مجاہد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں۔ اس کی سند پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے تو حضرت عمر سے ملاقات کی نہیں، تو یاد رکھو حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اور یہ خیر القرون کا دور ہے، جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور، پھر اس کے بعد تو حضرت مجاہد اس دور کے صف اول کے تابعین میں سے ہیں۔ تو حضرت مجاہد اگر حضرت عمر کی طرف نقل کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے، ضعیف ہونے کا احتمال کم ہے۔ اور خاص طور پہ فقہی مسئلہ جب بیان ہو رہا ہو، اور جس فقہی مسئلے کا تعلق بھی عید کے دن سے ہو، بقرعید کے قربانی کے مسئلے سے ہو، جس میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسئلہ، اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کریں گے۔
तीसरी हदीस अबू हमजा अनहद के तरीक़ से इब्न नाहिया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अय्यामुन नहरी सलासतु अय्याम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फतवा देते हैं, ये भी सही सनद से साबित है कि कुर्बानी के अय्याम 3 दिन के। ठीक है, चौथा फतवा भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, मगर उनके दूसरे शागिर्द सईद इब्न जुबैर, जो हजरत जिन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के सामने खड़े होकर तकरीर की थी और हज्जाज बिन यूसुफ ने आपको शहीद कर दिया था, ये सईद इब्न जुबैर अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नकल करते हैं अन्नहरु थलाथतु अय्याम, कुर्बानी कितने दिन है? सलासा अरबी में किसे कहते हैं? 3 को। कुर्बानी 3 दिन है। ये 4 फतवे हो गए। चौथा फतवा अब्दुल्लाह इब्न नाफिया नबी इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मा ज़ुबिहत यौमन नहरी वस्सानी वस्सालिस सही ज़हाया, जो जानवर 10, 11 और 12 को ज़बह हो वो है कुर्बानी का जानवर। क्या मतलब? इसके अलावा जो होता है वो कुर्बानी का नहीं है, वो गोश्त खाने का है। जैसे भाई आपने मेहमानों की तवाज़ो की, गोश्त खा लिया। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इमाम मालिक के तरीक़ से भी ये मरवी है, अन मालिक अन नाफिन अन इब्न उमर। छठी रिवायत मुआविया इब्न सालेह फरमाते हैं कि मुझसे अबू मरियम ने नकल किया कि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना अल अज़हा सलासतु अय्याम, कुर्बानी कितने दिन है? बोल लो ना, क्या जा रहा है? कितने दिन है कुर्बानी? 3 दिन है। ये छठा फतवा हो गया। 7वां हजरत शोबा कतादा से और वो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं अल अज़हा यौमन नहरी व यौमानी बादहू, कुर्बानी नहर वाले दिन और उसके बाद 2 दिन है। ये रिवायत है मुहल्ला इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे, उनकी किताब अल मुहल्ला, और इस हदीस को इब्न हज़म ने सही करार दिया। तो ये 7 फतावा हैं सहाबा कराम। और भी किताबों में तहकीक करें और भी मिल जाएंगे। इतने सारे फतावा हैं और किसी एक सहाबी से भी इसकी मुखालफत मनकूल नहीं है। और याद रखो, ईद वो है जो मदीना में जाने के बाद 10 साल नबी ने कुर्बानी की है, 10 साल बकरा ईद आई है। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो लोगों से, सहाबा से मख्फी रह गई हो। अगर चौथे दिन होती तो सहाबा से ये बात, क्योंकि ईद बकरा ईद ये त्यौहार हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है जो किसी को पता चले और किसी को पता न चले। अगर चौथा दिन भी ईद का होता तो ये इतना बड़ा त्यौहार सहाबा कराम से कैसे मख्फी रह जाता? इतने सारे फतावा हैं सहाबा कराम के। इमाम तहावी हकामुल कुरान में फरमाते हैं लम युरवान आदिन मिन सहाबती खिलाफुहुम, किसी एक सहाबी से भी इन सहाबा की मुखालफत मनकूल नहीं है कि उसने ये कहा कि चौथे दिन की कुर्बानी जायज़ है। किसी एक सहाबी से भी मनकूल नहीं है। फतअय्यन इत्तिबाउहुम इज़ ला यूजदु ज़ालिका इल्ला तौक़ीफ़न, लिहाजा इन सहाबा की इत्तिबा करना वाजिब है, क्योंकि सहाबा कराम ये बात अपनी अकल और राय से नहीं कह सकते। ये वो बातें हैं जो नबी के अमल को देख के या नबी से सुन के कही जाती हैं, इसमें अपनी जाती राय नहीं चलती। समझ सुनना कि नहीं सुनना? अब मैं एक दलील उनकी दे दूं आपको। इब्न हज़म ज़ाहिरी जो अहले हदीस के गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम समझे जाते हैं, वो एक दलील देते हैं। कहते हैं मन काला बिक़ौली अबी हनीफा व मालिकिन फ़इन्नहु मुहतज्जु बिअन्नहु क़ौलुन रूवी अन उमर व अली व इब्न अब्बास व अबी हुरैरा व अनस व ला युरफ़ु लहुम मिन अस्सहाबति मुखालिफुन व मिस्लु हाज़ा ला युक़ालु बिर्राई क़ाल वक़द ज़करना क़ज़ाया अज़ीमतन ख़ालफ़ू फ़ीहा जमाअतन मिन अस्सहाबति ला युरफ़ु मिनहुम मुखालिफुन। ये कहते हैं, ये भी चूंकि अहले हदीस हज़रात ही के मसलक के हामिल हैं, यानी इब्न हज़म जो है ना, ये भी चौथे दिन कुर्बानी को जायज़ समझते हैं। अब ये इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक पे रद्द करते हुए एक दलील ले रहे हैं। कहते हैं देखो, अबू हनीफा और मालिक और उनको फॉलो करने वालों की दलील ये है कि ये लोग कहते हैं कि ये फला 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 सहाबी से मरवी है कि 3 दिन की सब कुर्बानी है, चौथे दिन नहीं, और इन सहाबा की किसी ने भी मुखालफत नहीं की। कहते हैं यही दलील है इनकी। तो हम ये कहते हैं कि आपने भी तो बहुत सारे सहाबा में सहाबा की राय को तर्क किया है, तो यहां सहाबा की राय को तर्क क्यों नहीं करते? आई बात सुन, दलील समझ में आ रही है? इब्न हज़म फरमा रहे हैं कि हनफिया और मालिकिया ये कहते हैं कि 3 दिन कुर्बानी होगी, चौथे दिन नहीं होगी, और दलील में कहते हैं इतने सारे सहाबा का फतवा है और किसी सहाबी ने भी उनकी मुखालफत नहीं की। तो इब्न हज़म हम पे रद्द करते हुए कहते हैं कि अगर ये बात है तो और भी तो बहुत सारे मसाइल में बहुत सारे सहाबा के फतावा हैं, मगर आप उसको फॉलो नहीं करते। तो इससे इतनी बात पता चल गई कि इब्न हज़म ने इस बात को बहरहाल तस्लीम कर लिया कि इतने सारे सहाबा का फतवा भी है और उससे मुखालिफ किसी का कौल
نہیں کی ہے. اتنی بات مان لی انہوں نے. باقی یہ جو ایک الگ سے دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے صحابہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف، اس دعوے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا اجماع ایک طرف ہو اور امام حنیفہ دوسری طرف. یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن پہلی بات بہرحال انہوں نے بھی تسلیم کی. تو بات آ گئی سمجھ میں. تو یاد رکھو چوتھے دن قربانی کی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی مسترب ہے، اور سلیمان الاشق اور یحییٰ ابن معاویہ الصدفی کی وجہ سے بھی وہ ضعیف ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں صحابہ کرام کا اپنا عمل اور بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث پیش کی سے پتہ چلتا ہے قربانی 3 دن میں. اور آخر میں ایک بات تذکرے کے بعد ختم کرتا ہوں. دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 3 دن تک قربانی بہرحال جائز ہے. ایک مسئلہ، چوتھے دن میں اختلاف ہو گیا، تو آپ ایسے دن کیوں نہیں کر لیتے جس میں آپ کو یقین ہو کہ بھائی سب کے یہاں ہو جائے گی. جان کر چوتھے دن اونٹ لا کے ذبح کیوں؟ اونٹ بھی اس لیے تاکہ لوگ عربی سمجھیں، آپ سمجھے عرب سے ان کی مکہ مدینہ تعلق آ رہا ہے تھوڑا سا. اونٹ کا گوشت یہاں لوگ شوق سے نہیں کھاتے، گائے کھاتے، لیکن چوتھے دن کریں گے بھی. اور اونٹ میں بھی یہ حکمت ہے کہ بھئی ہم کیا ہیں، مکہ مدینہ والی. ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن وہ چیز کھاؤ جو یہاں کھائی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا اونٹ کی قربانی غلط ہے، آپ کو اونٹ اچھا لگتا ہے آپ اونٹ کریں. دیکھو یہ بقرعید عید کا دن ہے، کھلائی پلائی کا، حدیث میں آتا ہے یام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے. تو وہ چیز ذبح ہونی چاہیے نا جو کھاؤ اور پی تو سکو. کھاؤ اور پھر جب زیادہ کھاؤ گے تو پھر پانی بھی پینا پڑے گا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی جس کو ڈاکٹر نے بڑا گوشت منع کیا وہ بکرے کی قربانی کرے تاکہ اس دن تسلی سے گوشت کھا سکے. ہم تو خود مشورہ دیتے ہیں بھائی اگر بڑا گوشت منع ہے، آپ پر پابندی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، تو آپ چھوٹا گوشت دمبے کی کریں، بکرے کی کریں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے ایام ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت. تو اب اونٹ کر رہے ہیں آپ، چلو ٹھیک ہے، جائز ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ افضل کون سا دن ہے؟ اتفاق کس سے؟ 3 دنوں پہ اتفاق، چوتھے میں اختلاف. تو آپ، اور 3 دن تک بھی بہت وقت ہوتا ہے. تیسرے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا. 2 دنوں میں دوسرے دن بھی قطعی مل جاتا ہے. تیسرے دن بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے 4 6 قربانیاں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار چلو ہم تیسرے دن، ایک ہمارا پہلے دن ہو گئی ہے گوشت ووشت کھا لیا، باقی تیسرے دن سہولت قطعی سستا مل جاتا ہے. لیکن آپ جان کر چوتھے دن کیوں جا رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن ثواب اور کم ہو جائے گا. جب اور کم ہو جائے گا تو پھر تو چوتھے دن اگر جائز ہو بھی تو بہت ہی کم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو چڑھانے کے لیے، حنفیوں کو خام خواہ میں پریشان کرنے کے لیے جان کر چوتھے دن اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہیں؟ یہ بات ساڑھی عقلج، پنجابی میں لفظ ہے پتہ نہیں وچ ہے یا اچ ہے، سمجھ میں نہیں آیا. ساڑھی عقل وچ، لیکن بولتے ایسے اچ ہی آ رہا ہو. تو ساڑھی عقل اچ، یہ بات، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. اور ایک آخری بات، آخری کر کے کھینچتا رہتا ہوں میں، ایک بس آخری واقعی. یہ جو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. دیکھو میں پھر بتا دوں، میں کسی مسلک پہ طنز نہیں کر رہا. اہل حدیث بہت سے میرے بھی بیان سنتے ہیں، معتدل ہیں بیچارے، کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں، اپنا آرام سے نماز پڑھی چلے گئے، آئے سلام دعا کری، امام صاحب خیریت سے، طبیعت ٹھیک، بہت. میرا مقصد کسی کے مسلک پہ طنز نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ فتنے کے لوگ فتین ہوتے ہیں ہر جگہ. واٹس ایپ پہ تو ایک پورا ایک وہ نیٹ ورک چل رہا ہے، چھوڑو بس. اب واٹس ایپ پہ کلپ بنا گئے، چھوڑ دی. تو یہ ہے حساب کتاب. وہ بات کیا تھی؟ ناخن اور بال کاٹنے والی بات کر رہا تھا. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. بعض ائمہ کے نزدیک یہ وجوبی حکم ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ استحبابی حکم ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. حاجیوں سے، کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نہ ناخن کاٹنا نہ بال کاٹنا، حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. لیکن فقیر نالائق جو علم میں علماء کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اسے اس توجیہ پر اشکال ہے. میری نظر میں اس کی ایک الگ حکمت ہے. اگر یہ حکمت ہوتی حاجیوں سے مشابہت تو اس میں قربانی کرنے والے کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی. جس نے نہ کرنی ہے وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کرے نا.
مالدار لوگ حاجیوں سے مشابہت کریں، غریب نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری نظر میں اس کی دوسری حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو جلد قربانی کروانے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا ہے تاکہ قربانی میں تاخیر نہ کریں. جب آپ کے بال اور ناخن بڑے ہوتے ہیں نا، 10 دن ہو گئے، آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے کاٹوں، آپ اگلے دن نہیں کرو گے، آپ بولو گے پہلے دن ہو جائے، میں دن بھوت بنا ہوا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناخن بڑھ گئے، چبھ رہے ہیں، تو وہ تاخیر نہیں کرے گا، کوشش کرے گا جلد سے جلد قربانی ہو. میری ایک رائے ہے کہ یہ میں نے کہیں کسی کتاب میں نہ پڑھی نہ کسی سے سنی، لیکن مجھے اس دوسری توجہ جو کتابوں میں بھی لکھی ہے اور علماء سے سنتے بھی ہیں کہ بھئی حاجیوں سے مشابہت، مجھے اس پر اشکال ہے کہ یہ مشابہت اگر مقصود ہوتی تو یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص نہ ہوتی، بلکہ تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ بھئی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی قربانی کے بقرعید کی قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹو. یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو میری نظر میں اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی جلد کرانے کے لیے جلدی کر لیں یہ لوگ، قربانی دیر نہ کریں، کیونکہ ہم کوسی سست قسم کی قوم ہے. میں نے اب لوگوں کو دیکھا ہے جس کا بچپن میں تصور نہیں تھا، قربانی کے دن بھی دال چاول کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ سبھی پہلے میں کمپلیٹ کر کے پھر ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ بقرعید پھر ختم ہو جائے گی. تو مسئلہ کیا تھا؟ جلدی قربانی کروانا، اور جلدی قربانی میں حکمت ثواب زیادہ ہے تاکہ عید، اور دوسری حکمت مسلمانوں کا عید کا دن عید کی طرح گزرے. اللہ کے نبی عید کے دن کو عید بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دال چاول کھائیں اس دن. دال چاول ہی کھانے ہوئے بقرعید کس بات کی بھائی؟ پھر چکن ہی کھانا ہے تو پھر بقرعید تھوڑی ہوئی وہ. اور خود نبی کا اپنا عمل کیا تھا، بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہیں ہوئی. پہلا لقمہ جو آپ کے منہ مبارک میں جاتا وہ بقرعید کی قربانی کا گوشت ہوتا. اتنا اہتمام کرتے تھے. تو یہ حکمت اس میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے. تو آپ چوتھے دن کریں گے تو اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگی؟ بھائی یہ اللہ کے کام ہے، ہم نے دلائی سے اس بات واضح کر دی ہے. جس کو سمجھ میں آ جائے عمل کر لے، جس کو نہیں آ رہا وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسائل ہے، ہم فتوے نہیں چڑھتے کسی کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں بس، کیونکہ یہ چوتھے دن قربانی کرنا نہ کرنا اتنا اہم نہیں ہے. قربانی پہ لڑنا، ایک چوتھے دن قربانی کر رہا ہے، آپ نے میرا بیان ڈیسک میں اونچی آواز میں چلا دیا، اس نے کسی اپنے مولوی صاحب کا بیان چلا دیا، پھر آپ نے اس کا جواب، پھر ادھر سے چاقو، اونٹ کھڑا ہوا ہنسے گا، تماشا دیکھے گا، اور آپ دونوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوگے. کچھ نہیں ہوتا اگر کر دے تو کرنے دو. ٹھیک ہے نا؟ امت کو جوڑنے کی ضرورت زیادہ ہے. یہ تو میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ لوگ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں. صحیح ہے نا؟ اور ہمیں کیا، امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، ایویں بیٹھ کے فتوے دیے انہوں نے. تو اس لیے ان کے دلائل میں نے دیے.